حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی آنا تھا۔ ان کے نزدیک بھی امکان نبوت یا اجراء نبوت جاری نہیں ہے، صرف ایک نبی نے آنا تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے نزدیک خاتم النبیین یعنی وہ آخری نبی جن کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں بننا، کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، کسی کو نبوت نہیں دی جانی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جبکہ دوسری طرف قادیانی امت کے نزدیک وہ آخری نبی جس کے بعد کسی کو نبی نہیں بننا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے مرزا قادیانی کی اپنی تحریریں پیش کرتے ہیں، جس کے اندر وہ صاف طور پر اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الشہادتین، اور روحانی خزائن کی جلد 20 ہے اور صفحہ 35 ہے۔ یہاں پر وہ اپنے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے درمیان مشابہتیں گنوا رہا ہے کہ میری مشابہت ان کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ مرزا قادیانی نے یہ ایک نئی چیز ایجاد کی اور من گھڑت ایک عقیدہ اپنایا تھا کہ احادیث کے اندر مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، آسمان سے نزول کا ذکر ہے۔ میں آسمان کا لفظ بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ احادیث صحیحہ کے اندر آسمان سے نازل ہونے کا لفظ موجود ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں مختلف جگہ پر جھوٹ بولا ہے، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے کہ حدیث کے اندر، کسی حدیث کے اندر آسمان سے نازل ہونے کا لفظ نہیں ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہے، اور اگر کوئی قادیانی مربی مجھے چیلنج کرتا ہے کہ کسی حدیث میں مرفوع متصل صحیح حدیث میں آسمان سے نازل ہونے کا لفظ نہیں ہے، تو وہ میرے سامنے آ جائے، اور وہ سب سے پہلے میرے سامنے آنے سے پہلے اسے یہ وعدہ دینا ہوگا کہ اگر میں اسے متصل صحیح مرفوع حدیث میں یہ دکھا دوں کہ آسمان سے نازل ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ، تو اسے پھر مرزا قادیانی پر لعنت بھیجنی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک اور موضوع ہے۔ تو وہ مرزا قادیانی یہ کہا کرتا تھا کہ جس ان احادیث کے اندر ایک مسیح کے آنے کی خبر ہے جو پہلے والے مسیح سے مشابہ ہوگا، اس کی بہت ساری چیزوں میں مشابہتیں ہوں گی۔ بہرحال تو انہی مشابہتوں میں سے ایک مشابہت گنواتے ہوئے یہ لکھتا ہے، غور سے الفاظ سنیے گا۔ 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر بئی ہما موسوی سلسلے کا آخری پیغمبر تھا۔ دیکھیے یسوع مسیح جو وہ لکھ رہا ہے، تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کہتا ہے کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر بئی ہما موسوی سلسلے کا آخری پیغمبر تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ مرزا قادیانی بار بار یہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ اب میں اس سے پوچھوں، ارے احمق، جب تو یہ لکھتا ہے کہ میری دادیوں میں سے کچھ دادیاں سید تھیں لہذا میں بھی سید ہو گیا، میری دادیوں میں سے کچھ دادیاں چینی نسل کی تھیں تو تم اپنے آپ کو چینی بنا لیتے ہو، اور تم لکھتے ہو کہ اگرچہ میرے آباء و اجداد اور ان کے تمام دستاویزات میں میری قوم مغل برلاس ہے، لیکن میرے خدا نے مجھے بتایا کہ تو فارسی نسل سے ہے، تو تم تو اس طرح فارسی بن جاتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تھیں، تو پھر وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہ ہوئے؟ وہ بنی اسرائیل سے تھیں جب آپ کے والد نہ تھے، لیکن والدہ بنی اسرائیل سے تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے۔ بہرحال یہ مرزا قادیانی کی اپنی نرالی منطق ہے۔ ہمارا یہاں پہ جو غرض ہے وہ یہ الفاظ ہے، لکھتا ہے مگر بائی ہما موسوی سلسلے کا آخری پیغمبر تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے سلسلے کا آخری پیغمبر یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا۔
جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا، یہ بھی مرزا قادیانی کا جھوٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ خود مرزا قادیانی کی تحریرات میں ایسی چیزیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 16ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور خود مرزا قادیانی نے بھی ایک جگہ صاف طور پر لکھا ہے کہ عیسائی جو ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 15ویں صدی میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ 14ویں صدی میں پیدا ہونے کا یہ مرزا قادیانی کا بھی ایک ڈھکوسلا ہے۔ بہرحال ہمارا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، اگلے جو الفاظ ہیں وہ ہیں ہمارا موضوع۔ ایسا ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں اور 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں اور سب سے آخر ہوں۔ یہ الفاظ، اور سب سے آخر ہوں، یعنی جیسے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کے آخری پیغمبر تھے، اسی طرح میں بھی اس سلسلہ یعنی سلسلہ محمدیہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں اور سب سے آخر ہوں، اور سب سے آخر ہوں، یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی سلسلہ میں کوئی پیغمبر نہیں، ایسے ہی میرے بعد بھی اس سلسلہ میں کوئی پیغمبر نہیں۔ تو صاف طور پر مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ میں سب سے آخری نبی ہوں سلسلہ محمدیہ کا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہ میں عرض کر دوں کہ آپ یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ الفاظ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور الفاظ کے اندر ہی دھوکے دیا کرتا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، یہاں لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا کا لفظ لکھے، یعنی بقول مرزا، جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ بھی مرزا قادیانی کا جھوٹ ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے بات، لیکن وہ لکھ رہا ہے کہ موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بقول مرزا موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، لیکن یہ خود جانتا تھا کہ یہ 14ویں صدی ہجری میں پیدا نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ 13ویں صدی کے تقریباً وسط میں تقریباً 1255 ہجری کے آس پاس پیدا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس نے آگے اس کا دماغ ان دھوکے بازیوں میں بڑا چلتا تھا، تو یہاں اگر یہ لکھتا نا کہ میں 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہوں تو مشابہت نہیں بنتی تھی جو وہ بنانا چاہ رہا ہے، تو وہاں سے نے لفظ لکھے میں 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو 14ویں صدی میں پیدا ہوئے اور یہ چونکہ 14ویں صدی نہیں 13ویں صدی میں پیدا ہوا تو اس لیے لکھتا ہے میں مبعوث ہوا ہوں۔ تو ایسی جو دھوکے بازیاں ہیں وہ مرزا قادیانی کی تحریروں میں اکثر ملتی ہیں، اس پر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر الگ سے ہم بات کریں گے۔ بہرحال یہاں پر مرزا قادیانی اپنے آپ کو اس سلسلہ یعنی سلسلہ محمدیہ کا آخری پیغمبر لکھ رہا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی وہی کتاب تذکرۃ الشہادتین، وہی کتاب جس کا حوالہ پہلے گزرا، لیکن یہاں پہ اس کے صفحات اور ہے کہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 69 اور 70، 69 اور 70، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ اس بات پر بحث کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی یا اللہ کی طرف سے جو بھیجے گئے رسول ہوتے ہیں وہ قتل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، تو اسی ضمن میں لکھتا ہے لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ 2 قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھیجے جاتے ہیں لوگ 2 قسم کے ان میں سے قتل نہیں ہوا کرتے۔ ایک وہ نبی جو سلسلہ کے اول پر آتے ہیں، یعنی جو سلسلہ کے شروع میں پہلا نبی ہوتا ہے، جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت موسیٰ اور سلسلہ محمدیہ میں ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی بھی سلسلہ کے جو سب سے پہلا نبی ہے مرزا کہتا ہے کہ وہ قتل نہیں ہو سکتا، اور اس کی مثال دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے سلسلہ موسویہ کے پہلے نبی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے مطابق سلسلہ محمدیہ کے پہلے نبی ہیں۔ دوسرے وہ نبی اور مامور من اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں، جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں، سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں۔ آگے مثال دیتا ہے جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلسلہ محمدیہ میں یہ عاجز، تو صاف طور پر کہہ رہا ہے
کہ کسی بھی سلسلہ کا سب سے پہلا نبی اور سب سے آخری نبی وہ قتل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ درمیان والے انبیاء قتل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ انبیاء کے قتل آج کل کے کچھ میں نے جو ہے کم علم اور ایسے ہی جاہل قسم کے مربی کچھ ایسے بھی ہمارے سامنے آتے رہے ہیں کہ جو اس بات پر بضد تھے کہ اللہ کا نبی قتل نہیں ہو سکتا، جبکہ مرزا قادیانی نے کئی جگہ پر یہاں پر بھی اقرار کیا کہ اللہ کے نبی قتل ہو سکتے ہیں، بس یہ لکھتا ہے کہ پہلا اور آخری نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کا بھی اقرار کیا ہے۔ بہرحال یہ موضوع پھر صحیح، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو اسی طرح اس سلسلہ محمدیہ کا آخری نبی کہہ رہا ہے جیسے سلسلہ موسویہ کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے کشتی نوح، روحانی خزاں جلد 19 صفحہ 61 ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں، بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ صاف طور پہ لکھتا ہے کہ میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں، آخری نور ہوں، یعنی مرزا قادیانی کے بقول اس کے بعد اللہ کی کوئی راہ یا کوئی نور نہیں آئے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے۔ اب یہ تو آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنے آپ کو آخری نبی صراحت کے صاف طور پر کہا کہ میں ایسے ہی آخری نبی ہوں جیسے حضرت موسیٰ کی قوم کے حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے۔ اگر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا تو ظاہر بات ہے مرزا کے بقول امت محمدیہ میں بھی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذلی بروزی نبوت تو جاری ہو سکتی ہے، جو بھی مرزا کی بقول ان کے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے گا وہ ذلی بروزی نبی بن سکتا ہے، امکان نبوت تو اجراء نبوت یا امکان نبوت تو قائم ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ امت مرزائیہ کے نزدیک ذلی بروزی نبوت جو ہے وہ بھی مرزا قادیانی کے بعد ختم ہے، ان کے نزدیک بھی صرف ایک ذلی بروزی نبی ہونا تھا جو ان کے بقول مرزا ہو چکا، اب ذلی بروزی نبی بھی نہیں بنیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ رسالہ ہے تشہیز الاذہان، یہ میرے پاس مارچ 1914 کا شمارہ ہے، مارچ 1914، اور اس کے اوپر آپ صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ایڈیٹر تھے، لکھا ہوا ایڈیٹر صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود، یہ مرزا قادیانی کا بیٹا اور ان کا دوسرا خلیفہ۔ یہ رسالہ قادیان سے ہر ماہ اوپر لکھا ہوا جیسے ہر ماہ کی انگریزی مہینے کی 27 تاریخ کو قادیان سے شائع ہوتا تھا، اور غالباً میرا خیال ہے کہ اب بھی یہ شائع ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر اس کے مارچ 1914 کا جو شمارہ ہے اس کے صفحہ 31 پر یہ تحریر آپ کو ملے گی۔ لکھا ہے، پس جس طرح خاتم الانبیاء میں تعدد جائز نہیں، اسی طرح خاتم نبوت ذلیہ میں بھی تعدد کسی طرح جائز نہیں۔ یعنی وہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کہتے ہیں ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن صرف مستقل نبیوں کے خاتم النبیین، آپ نے مستقل نبیوں کو آ کے ختم کر دیا لیکن ذلی بروزی نبوت کے اس کے بعد بھی جاری ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ خاتم النبوہ یا خاتم النبیین جو ہیں یعنی مستقل نبوت کے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ مرزا جو ہے وہ ذلی نبیوں کا خاتم ہے، ذلی بروزی نبیوں کا آخری نبی مرزا ہے۔ تو اس پر بات کرتے ہوئے لکھتا ہے، اسی طرح خاتم نبوت ذلیہ میں بھی تعدد کسی طرح جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ایک ہی ہو، ایک ہی ہو۔
اس سے معلوم ہوا کہ غور سے پڑھیے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی نبی ہو وہ ضرور ہے کہ خاتم نبوت ذلیہ ہو، اور خاتم نبوت ذلیہ ضرور ہے کہ صرف ایک ہی ہو، اور خاتم نبوت ذلیہ ضروری ہے کہ صرف ایک ہی ہو۔ ہاں، ذل غیر اتم، ذل غیر اتم میں کثرت جائز ہے، کثرت جائز ہے۔ اور اس کے بعد لکھتا ہے یہ حاشیہ جو ہے آگے اس نے اس کے اوپر حاشیہ ڈال کر حاشیے کے اوپر گیا ہے، اور ایسے اذلال اپنی ذلیت میں، اپنی ذلیت کے میں غالباً یہ لکھا ہے کہ اس کے اپنے مطابق نبوت سے حصہ پا سکتے ہیں جو جزوی نبوت ہے، لیکن جزوی نبوت نہیں۔ یعنی یہ لکھ رہا ہے کہ کامل ذل جو ہے وہ تو ایک ہی ہونا ہے، ہاں ناقص اور غیر کامل غیر اتم ذل ہو سکتے ہیں، لیکن جو غیر اتم اور ناقص ذل ہو وہ ان کی جزوی نبوت ہوتی ہے، اور جزوی نبوت کو نبوت نہیں کہتے۔ تو پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی، یہ جو لفظ ہے غور طلب ہے، ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے۔ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی یا بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی، اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ بڑے واضح ہیں، اور یہ قادیانی لٹریچر کے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 14 مارچ 1914 کا تشخیص الاذہان، جس کے ایڈیٹر مرزا بشیر الدین محمود جو خلیفہ قادیان، جو دوسرا خلیفہ قادیان تھا وہ تھا، اس کے اندر یہ لکھے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صرف ایک نبی کے آنے کا بتایا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی نبوت کی قطعاً نفی فرما دی ہے۔ تو یہ ہے میرے دلیل کہ مرزائی امت ذلی بروزی نبوت کو بھی صرف ایک شخص کے لیے ثابت کرتی ہے۔ اگلا حوالہ یہ پہلے گزر چکا ہے مرزائی بکواسات کے ضمن میں۔ یہ مرزا قادیانی کا بیٹا دوسرا مرزا بشیر احمد ایم میں اس کا جو مضمون ہے کلمۃ الفصل، جو ریویو آف ریلیجنز کے مارچ اپریل 1915 کے شمارے میں شائع ہوا ہے، اس کا صفحہ 116 ہے۔ تو یہ پہلے گزر چکا ہے حوالہ، لیکن میں پھر دوبارہ اس ضمن میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب اگر آپ کے بعد بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سے نبی آ جاتے تو پھر آپ کی شان لوگوں کی نظروں سے گر جاتی۔ کہتا ہے کہ اگر آپ کے بعد ایک سے زیادہ نبی ہوتے، بہت زیادہ نبی آ جاتے تو آپ کی شان لوگوں کی نظروں سے گر جاتی، کیونکہ آپ کے بعد بہت سے نبیوں کے ہونے کے یہ معنی ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا معمولی ہے کہ بہت سے لوگ محمد رسول اللہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی ذلی نبی ہوگا وہ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات حاصل کر لینے کے محمد رسول ہی کہلائے گا۔ پس اس لیے امت محمدیہ میں صرف ایک شخص نے نبوت کا درجہ پایا، اور باقیوں کو یہ رتبہ نصیب نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں کہ اتنی ترقی کر سکے۔ بے شک اس امت میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے حکم کے تحت انبیاء بنی اسرائیل کے ہم پلہ تھے، لیکن ان میں سوائے مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی اس کے مطابق سوائے مسیح موعود کے کسی نے بھی نبی کریم کی اتباع کا اتنا نمونہ نہیں دکھایا کہ نبی کریم کا کامل ذل کہلا سکے، اس لیے نبی کہلانے کے لیے صرف مسیح موعود مخصوص کیا گیا۔
ہاں اگر نبوت مستقلہ کا دروازہ اس امت میں کھلا ہوتا تو یقیناً اس امت کے نبیوں کی تعداد انبیاء بنی اسرائیل سے بہت بڑھ جاتی۔ پس بے شک نبیوں کی تعداد کے لحاظ سے موسوی خلیفہ محمدی سلسلہ پر ایک گنا فوقیت رکھتا ہے، مگر یہ فوقیت اسی قسم کی ہے جیسی بنو اسحاق کو بنی اسماعیل پر حاصل ہے۔ یہ آخری لفظ جو ہے یہ آپ کو میں سمجھا دوں، وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت اور نسل اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے ہوئے ہیں سارے۔ صرف ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت اور نسل سے صرف ایک نبی، وہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں مستقل انبیاء بہت سارے آئے، ٹھیک ہے آئے، لیکن ہم جو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس سلسلہ محمدیہ میں صرف ایک نبی جو آیا، وہ نبی سب سے ان تمام انبیاء بنی اسرائیل سے بڑھ کر ہے، اور جیسے بنی اسماعیل میں صرف ایک نبی آیا تو اس طرح وہ مرزا قادیانی کو ایک نبی کہہ رہا ہے۔ تو اس تحریر سے یہ الفاظ سے واضح ہوتا ہے، صاف طور پر لکھ رہا ہے کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی ہرگز نہیں آ سکتے۔ تو یہ تھا جو میرا دعویٰ کہ مرزا قادیانی کی امت بھی کہتی ہے کہ ذلی بروزی نبی بھی صرف ایک ہی ہونا تھا، اور اس کے علاوہ نبوت جاری ہرگز نہیں۔ یہ اجرائے نبوت، امکان نبوت کے نعرے جو لگائے جاتے ہیں، یہ صرف بقول مبشر کاہلو صاحب پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ کیوں مبشر کاہلو صاحب؟ اب آپ بتائیے کہ پبلک کو دھوکہ کون دیتا ہے، علماء اسلام یا مربیان سلسلہ قادیانیہ؟ یہ وہی ایک رسالہ ہے تشخیص الاذہان، اگست 1917 کا، اگست 1917 کا۔ اس کے اوپر جو اس کے مرتب کا نام لکھا ہے وہ محمد ظہور الدین اکمل لکھا ہے۔ یہ ظہور الدین اکمل وہی شاعر ہے جس نے وہ نظم مرزا قادیانی کو لکھ کر پیش کی تھی، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں۔ یہ جو بکواسات اس نے جو اس نظم میں بولے تھے، یہ وہی ظہور الدین اکمل ہے، اور 1917 میں یہ رسالہ شائع ہوا۔ تو اس کے اندر صفحہ نمبر 11 ہے اس کے اندر بھی ایسی عبارات لکھی ہیں کہ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے، صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے، اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں میں رکھنا واقع کرتا ہے، اور رکھنا واقع کرتا ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ مقصد ہے، آگے اس صفحے پر اور بھی کچھ اور بھی مزید دھوکے بازیاں دی گئی ہیں، لیکن یہ صاف لکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک نبی نے ہونا تھا۔ جو یہ تھا مرزا قادیانی کا ہم نے جو شروع میں دعویٰ رکھا تھا کہ امت اسلامیہ اور امت قادیانیہ کے درمیان کن باتوں پر اختلاف ہے، تو ہم نے وہ باتیں ثابت کر دی۔ ہم نے کہا کہ اختلاف یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ قادیانی امت کہتی ہے کہ نہیں، آخری نبی مرزا قادیانی ہے۔ اور یہ دعویٰ ہم نے ثابت کیا، جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ ان کے نزدیک بھی صرف ایک ذلی بروزی نبی نے ہونا تھا جو مرزا قادیانی ہو گیا، اور اس کے بعد ذلی بروزی نبوت بھی، مستقل نبوت تو وہ بھی پہلے سے مسلمانوں کی طرح کہتے ہیں بند ہے، ذلی بروزی نبوت بھی بند ہو چکی۔ دوسرا دعویٰ ہم نے یہ کہا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بعثت ہونی تھی، اور اس کے بعد کسی قسم کی دوسری بعثت کسی بھی انسانی شکل میں، کسی بھی دوسرے انسان کی شکل میں ہرگز نہیں ہونی تھی۔ لیکن امت قادیانیہ کے آپ نے مرزا قادیانی کی تحریر ملاحظہ فرمائی، اس میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دوسرا ظہور ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوں، اور بلکہ دوسری بعثت کو انہوں نے پہلی بعثت سے زیادہ روحانیت والا اور 14ویں کے چاند کی طرح زیادہ کامل اور ذہنی ارتقاء زیادہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے لکھی۔ اور اس کے علاوہ
جو تیسرا جو فرق تھا، جو ایک تو یہ ہو گیا کہ خاتم النبیین کون ہے، اور تیسرا جو فرق ہو گیا کہ امت اسلامیہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی مستقل اور حقیقی نبی ہوتا ہے اور اسے یکدم نبوت عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا نہیں ہوا جو مستقل نبی نہ ہو، جو ذلی بروزی نبی ہو، جس کو کسی کی اتباع سے نبوت ملی ہو۔ جبکہ امت قادیانیہ نے ایک نئی نبوت ایجاد کی جس کا قرآن و حدیث یا کہیں تاریخ انبیاء میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اور اس نبوت کا نام انہوں نے ذلی بروزی امتی یا غیر حقیقی نبوت رکھا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مرزا قادیانی نے اس کے خاتم النبیین اور ختم نبوت کا کیا مفہوم بیان کیا پہلے پوری زندگی، پھر اس کے بعد جب اس کو خود نبی بننے کا خیال پیدا ہوا تو اس کے بعد اس نے اس کے اندر کیا موشگافیاں اور دھوکے بازیاں کی۔ آپ نے کتب لغت، کتب تفاسیر اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے آپ کو ہم نے بتایا کہ ختم نبوت اور خاتم النبیین کا کیا مفہوم ہے۔ تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے جو ہم نے بیان کی تھی، ہم نے اس کو دلائل کے ساتھ اور پیش کر دیا۔ اب میں چودھری مبشر کاہلوں صاحب سے پوچھتا ہوں کہ چودھری صاحب آپ بتائیے کہ کیا آپ کے نزدیک ایک سے زیادہ ذلی بروزی نبی ہو سکتے ہیں؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نزدیک مرزا قادیانی کے علاوہ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو واضح طور پر بیان فرمائیے، اس کو واضح طور پر صراحت کے ساتھ لوگوں کو بتائیے، دھوکے مت دیجئے۔ لوگوں کو بتائیے کہ ایک ہی نبی اللہ کی خبر دی گئی تھی جو مرزا قادیانی ہے آپ کے بقول، اور نہیں آ سکتے۔ یہ اجرائے نبوت، امکان نبوت کے نام نہ لیجئے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو بتائیے کہ ہاں ہمارا مرزا اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی محمد مصطفیٰ، وہی محمد الرسول اللہ ہے۔ لوگوں کو بتائیے کہ ہاں جب ہم کلمہ میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک نہیں بلکہ دو شخصیتیں داخل مانتے ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرزا قادیانی۔ یہ لوگوں کو بتائیے۔ یہ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کہ جی ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم تو یہ۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کر دوں تمام دوستوں کے، کہ یاد رکھیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین فرمایا گیا، اس کے اندر دونوں قسم کی ختم نبوت شامل ہے۔ ایک ختم نبوت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کمالات نبوت ختم کر دیے گئے۔ تمام نبی جو پہلے آپ سے ہوئے ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے شاید چند کمال ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے کمالات جمع فرما دیے، اور تمام کمالات نبوت کا بھی آپ پر خاتمہ فرما دیا۔ یہ بھی ختم نبوت کے معنی میں شامل ہے، اور آپ تمام انبیاء سے افضل بھی ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے آخر میں مبعوث فرمایا گیا، تمام انبیاء کے آخر میں مبعوث فرمایا گیا، زمانے کے لحاظ سے بھی آپ آخری ہیں۔ ختم نبوت میں مسلمان تو یہ دونوں مفہوم مانتے ہیں، اور جب تک یہ دونوں چیزیں ختم نبوت کے مفہوم میں نہ مانی جائیں اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ختم نبوت مرتبی جسے ہم کہتے ہیں اس کو تو مانتا ہے کاہلو صاحب کی طرح، لیکن ختم نبوت زمانی کا منکر ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ یاد رکھیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ لوں کہ کاہلو صاحب نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس چیز میں کیا کسی کی فضیلت ہے کہ آخر میں کسی کو بھیجا جائے، تو کاہلو صاحب نے جیسے وہ مہر کی اپنی طرف سے ایک
بات بنا کر بیان کیا کہ مہر نقش چھوڑتی ہے تو یہ ایسا نبی ہے جو دوسروں پر اپنے نقوش چھوڑے گا وغیرہ وغیرہ، تو میں بھی اسی بات کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا دنیا میں روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی تقریب میں یا کسی محفل میں کوئی مہمان خصوصی جو ہوتا ہے، جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، اس کا خطاب ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے۔ جو مہمان خصوصی یا کوئی اگر جلسہ ہے یا قادیانیوں کا جلسہ ہے، مثلا کسی کا بھی کوئی بھی تقریب ہے، تو اس میں جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کا خطاب آخر میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے چھوٹے موٹے جتنے لوگ سارے ہوتے ہیں جو وہ سارے اپنے خطاب کر جاتے ہیں، اور آخری خطاب ہمیشہ مہمان خصوصی کا ہوتا ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ محفل انبیاء جب اللہ تعالیٰ نے سجائی زمین پر، تو تمام انبیاء پہلے آتے رہے، اپنے خطابات اور تبلیغ فرماتے رہے، اور جو مہمان خصوصی اور جو اس انبیاء کے محفل کے دلہا اور اس انبیاء کے محفل کے جو چیف گیسٹ اور ان کے جو سب جس کے دنیا منتظر تھی، جب ان کو بھیجنے کی باری آئی تو ظاہر بات ہے مہمان خصوصی نے آخر میں آ کر ہی خطاب کرنا تھا۔ تو یہ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ کسی کا آخر میں آنا اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے؟ یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہے۔ تو دوستو، یہاں پر ہم اپنا یہ موضوع ختم کرتے ہیں۔ ایک بات رہ گئی تھی جو کہ وہ حدیث صحیح مسلم کی کہ جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نبی اللہ فرمایا گیا ہے، اور جس نبی اللہ کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ ایک آنے والے مسیح کو نبی اللہ فرمایا گیا، اور پھر مرزا قادیانی کے اوپر اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ہماری پہلے سے ایک ویڈیو بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹے کی موجود ہے، جو ہمارے جو ڈیلی موشن کے اکاؤنٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کو، یہ جو اگلا حصہ اس سیشن جو سلسلہ جو ہم نے ختم نبوت اور خاتم النبیین اور مبشر کاہنوں کا آپریشن کا شروع کیا ہے، اس کا جو اگلا حصہ ہم وہی ویڈیو وہی لگا رہے ہیں۔ تو اس وقت تک ہم دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قادیانیوں کو بھی راہ ہدایت اور سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ذلی بروزی جعلی نبوت ہے اس کے چنگل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ہمیں ایمان اور اسلام کے اوپر خاتمہ ہمارا ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔